بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کا نام مالکن ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا الفاظ ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ آتی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض صارفین نے فرمایا ہے جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ مالکن جو کہ ایک بہت بادشاہ تھا، اس کا خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام مالکین کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نسب جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں ساری رات اور سارا دن گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہیں تھی اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باقرار لڑکی سے کروا دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ کی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرے راز فاش مت کرنا اور کہنا سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہونے لگا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہے کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا، دائی کو بلا کر تحقیق کرواؤ۔ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی گئی تو پتہ چلا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا اشفاق کیا اور کہا کہ اپنی بیٹے کو ایک غیر باقرار عورت مہیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باقرار عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کرے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب بھی پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب اسے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد ہی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو انہیں سخت غصہ آیا، اس لیے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کی دروازوں کو چونا گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اس حال میں رکھا۔ 2 دن کے بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ پوری کوشش کے باوجود مالکن کے سپاہی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بدولت وہاں سے نکال کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچایا اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آب و حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے آبائی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریا پر تعمیل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اس جزیرے میں جا پہنچے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے حالات بیان کیے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا،
میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ابار کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دو۔ ابار ان کو لے کر اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد مالکین کے پاس جا پہنچا اور ان کو آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ مالکن نے اس تاجر کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جو مالکن نے اس سے پوچھا تھا وہ وعدے کے پابند تھا۔ اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گنہگار تھے۔ اس تباہی میں تقریباً سب کے سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچے تھے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنی نجات کا سبب پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو فاش نہ کرنے کا یقین کر لیا اور دونوں نے مسلمان ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔